بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دوبارہ پھر سے بجلی بم گرانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور عوام کا کچومر نکالنے کا اس حکومت نے مکمل تہیہ کر رکھا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے IMF کو نومبر تک مرحلہ وار بجلی مہنگی کرنے کا پلان دے دیا ہے اور یہ تقریباً 7 سے 8 روپے کے درمیان بنتا ہے کہ یہ یونٹ میں پر یونٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ جب گرمیاں آنی ہیں اور اس کے بعد اب گرمیوں کا سیزن ویسے آ چکا ہے، اب پنکھے چلنا جب شروع ہوں گے تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ بجلی کا بل ادا کریں گے یا باقی معاملات اپنے کریں گے، لیکن چونکہ آپ کو پرانا پاکستان مبارک ہو، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری فرزند زرداری نے یہ کہا تھا، ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ یہ پرانا پاکستان ہے جس میں خون نچوڑا جا رہا ہے اور نچوڑتے یہ رک نہیں پا رہے۔ یہ ابھی تک ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے انہوں نے چلنا ہے، اور جو IMF کا پلان جو انہوں نے دیا ہے ان کو، اس میں اور بھی بہت سارے، اس میں ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور آپ دیکھیں کہ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے بعد تمام اشیاء کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور ٹرانسپورٹ کے کرائے اور باقی چیزیں سب کچھ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ان کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو آئے ہیں اپنے لیے، اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے، وہ انہوں نے کروا لیے اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی مرحلہ وار معاف ہو رہے ہیں کیونکہ قانون سازی یہ کر چکے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات ہے کہ محکمہ خوراک اور فلور ملز مالکان کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جبکہ راول پنڈی کے جو فوڈ کنٹرولر ہیں انہوں نے 14 فلور ملز مالکان کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے۔ یہ ایک نیا بحران جنم لینے جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر باقی فلور ملز مالکان بھی اکٹھے ہوں گے ان کے ساتھ، تو یہ بحران جو ہیں اس حکومت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ کم نہیں ہونے پائیں گے۔ اور ایک اور جو آج خبر ہے وہ یہ ہے کہ آڈیو لیک پر FIA کا شوکت ترین کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ وہ کہتے ہیں بندہ کوئی رہ نہ جائے جو گرفتار نہ کیا جائے، اور اس پر جیسے پھر گرفتار کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ شریف فیملی یا زرداری فیملی کے ساتھ جو جس طرح کی انہوں نے ان کو جیلوں میں رکھا، جس طرح کے ان کو ہر قسم کی سہولتیں دی، یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ زرداری مافیا اور شریف مافیا کا پاکستان ہے، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ بغاوت پر اکسایا انہوں نے۔ یار کوئی خدا کا خوف کھا لے۔ سب سے پہلے تو میں PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب سے بھی درخواست کروں گا اور جو PTI کے ورکرز ہیں وہ بھی، کہ شہباز گل بیچارہ پریس کانفرنس اس نے کی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس کا جرم یہی ہے کہ جو اس نے بات کی ہے آپ اس کو اون نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے؟ کتنا ظلم آپ کریں گے؟ اب تو یہ ہوتا جائے گا کہ باہر سے کوئی شخص آ کے شامل ہی نہیں ہوگا آپ کی جماعت میں۔ آپ اپنی جماعت کے لیے یہ برا سلوک کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ ہے وہ کہاں ہے؟ ان کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کم از کم پیشیوں پر تو ساتھ جائے، ان کو کوئی حوصلہ تو ملے۔ باقی لوگوں کے ساتھ آپ پیشیوں پر جاتے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی انہیں حوصلہ دینا چاہیے، بلکہ انہیں زمان پارک میں بلانا چاہیے ہر دوسرے روز، تاکہ ورکرز کو پتہ چلے کہ شہباز گل کی کیا اہمیت ہے اور شہباز گل کی کیا قربانی ہے۔ لیکن کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ آج قوم کی بیٹی نے فرمایا ہے کہ عمران خان کے سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں، ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی۔ سلیکٹرز تو ہمیشہ آپ کے رہے ہیں، سلیکٹرز تو ان کے رہے ہی نہیں۔ وہ تو اعتراف کر چکے ہیں بھائیوا صاحب کہ وہ سلیکٹرز آپ کے تھے، رجیم چینج ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور دوسری بات، جن کو آپ سلیکٹر کہہ رہی ہیں وہ سلیکٹر فیض حمید صاحب کو اگر آپ کہتی ہیں تو فیض حمید صاحب کے دورے جو DGIS سے ہی تھے وہ تو میاں صاحب باہر گئے غلط رپورٹیں دے کر، کنہوں نے بھیجا؟ اگر
وہ نہ چاہتے تو آپ کیسے جا سکتے تھے میاں صاحب غلط رپورٹیں دے کر باہر. لیکن یہ اب چورن آپ کا بکنا نہیں ہے. آپ جتنا مرضی اور جو تکبر آپ میں اس ٹائم ہے، اگر آپ کو اتنا ہی ہے زوم اپنے پر کہ میں بہت پاپولر ہوں، تو آپ الیکشن میں آئیں، کھڑے ہوں عمران خان کے سامنے، تمام آپ کے لیڈر عمران خان کے سامنے مقابلہ کریں، ان کو ٹف ٹائم دیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی مقبولیت ہے. لیکن آپ میں سے ایک بھی کوئی، یہ 14 جماعتوں میں سے کسی ایک کا لیڈر بھی عمران خان کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں. اگر صوبائی حکومتوں کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو 14 جماعتی اتحاد کا تو بھرکس نکل جائے گا. کیونکہ اگر عمران خان نے کے پی کے اور پنجاب میں حکومت بنا لی تو یہ بھول جائیں کہ 2/3 میجورٹی وہ نہ لیں اپنا قومی اسمبلی میں. اور اس پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ سندھ اسمبلی توڑنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں، اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ الیکشن ہوں، کیونکہ اس میں تو پھر آپ کچھ نہ کچھ دھاندلی کر لیں گے. اگر 2 صوبوں میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی تو پھر وہی حکومت کے نیچے ہی جو ہے نا ایم این اے کے الیکشن ہونے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ کو دھاندلی کرنے کا بالکل موقع نہیں ملے گا. جو 10% آپ کر لیتے ہیں نا، 10,000 ووٹ جعلی ڈلوا لیتے ہیں، مردے آ کر ڈال جاتے ہیں، پہلے سے بیلٹ باکس میں پڑے ہوتے ہیں. وہ ہم نے کراچی بلدیاتی الیکشن، کراچی حیدرآباد بلدیاتی الیکشن میں دیکھا، قوم نے بھی دیکھا، تمام ویڈیوز بھی دیکھیں. تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اب یہ پھنس چکے ہیں. عمران خان یہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو پھنسا دیا ہے، میں نے اسمبلیاں بالکل صحیح وقت پر تعطیل کی ہیں. اور یہ بات آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو سچ ثابت ہوتی نظر آئے گی کہ یہ الیکشن کی طرف آئیں گے. اگر یہ الیکشن کی طرف نہ آئے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اب جو سیٹ اپ آئے گا جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے. وہ آنا ہی آنا ہے، چاہے یہ آئی ایم ایف سے قسط لیں یا نہ لیں. آئی ایم ایف سے قسط لینے سے پاکستان کو اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو نہیں ہونا، فائدہ ہونا ہے ان کو. کیونکہ فنڈ انہوں نے ریلیز کرنے اپنے ایم این ایز کو، اور وہ کر بھی رہے ہیں. دھیلا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن فنڈ ریلیز کر رہے ہیں اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، کہ اپنے حلقوں میں جا کے خرچ کریں. لیکن ان فنڈز کا کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہے. اب عوام جان چکی ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا سلوک کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں بجلی بم پھر دوبارہ گرنے جا رہا ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ روزمرہ کی وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. 35% سے اوپر مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ جا چکا ہے. تو یہ پاکستان کی سب سے بدترین حکومت ہے، اس کے لیے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. یہ جو 9 ماہ پی ڈی ایم سرکار آئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی مہنگائی یہ 8-9 ماہ میں ہوئی ہے، اور لوگوں کا کچومر نکل گیا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.